شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 56 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تم کو کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر مسکرا کر ہنسے۔ یہ آیت کریمہ ماں اپنی اگلی پچھلی آیات کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا واقعہ بیان فرما رہی ہے۔ اولاً تو وہ واقعہ مختصر طریقہ سے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے فائدے اور انبیاء کرام کی عظمت، پھر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام شام سے یمن کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب سفر فرماتے تو تمام جن و انس و ہوش و طیور کے لشکروں کو اپنے ہمراہ لیتے۔ اس سفر میں بھی تمام مخلوق الہی کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ روح البیان نے لکھا ہے کہ یہ لشکر 12,500 میل مربع زمین میں تھا۔ اس میں انسان، جن، وحشی جانور وغیرہ سب تھے۔ اسی سفر کے اثناء میں شام کے ایک جنگل میں گزر ہوا، جہاں کے چیونٹیاں بہت تھیں۔ یہ چیونٹیاں جنگل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس لشکر کو دیکھ کر ان چیونٹیوں کی سردار ایک چیونٹی نے، جس کا نام منظرہ یا تاخیہ تھا، تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، فوراً اپنے اپنے گھروں میں یعنی سوراخوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے کچل جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جس وقت یہ بات اس چیونٹی نے کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں سے 3 میل فاصلہ پر تھے۔ اس کی اس معمولی سی آواز کو سن لیا اور اس کی بات بھی سمجھ کر اس کی دانائی پر تعجب فرماتے ہوئے مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مسکرانا تو اس کی دانائی پر تھا اور شکر الہی بجا لانا اپنے اس ملک پر علم پر تھا۔ اس آیت کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عامہ کے انسان تو درکنار دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ آپ کا علم کے انسانی علوم سے بڑھ کر حیوانات کی بات بھی سمجھ لیتے تھے۔ آپ کی دور سے سننے کی طاقت کے چیونٹی کی معمولی آواز 3 میل کے فاصلہ سے سنی۔ آپ کا ظلم سے معصوم ہونا کے چیونٹی کو بھی یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عصمت کی وجہ سے اور ان کا لشکر ایک پیغمبر کے فیض صحبت کی وجہ سے عمدن ہم کو نہ کچلیں گے، اس لیے اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹی کا حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو پہچان لینا، کیونکہ چیونٹی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت واجب تھی، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سلطان تھے اور رعایا پر اپنے سلطان الہی کو جاننا ضروری ہے۔ یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب میرے پیارے محبوب سلطانوں کے سلطان، شاہوں کے شاہ، امام القبلتین، نبی الحرمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کا بھی ذکر سن لو۔ یہ تو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ تمام کمالات انبیاء حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ مع زیادتی کے قرآن فرماتا ہے فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِیٰ، اور مولانا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک کمال ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو، نیز تمام انبیاء کرام کے معجزات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے، مگر جو معجزہ کسی نبی کی خصوصیت قرار پایا اس کا ظہور حضور علیہ السلام سے اور طریقہ سے ہوا۔ مثلاً بغیر باپ کے حضرت مسیح پیدا ہوئے تو حضرت حضور علیہ السلام بغیر ماں باپ کے عالم ارواح میں نور الہی سے مستفیض ہوئے۔ انا نور من نور اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوئے طور پر تو حضرت حضور علیہ السلام معراج میں کلیم اللہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو جان بخشی تو حضور علیہ السلام نے بھی مردوں کو جان بخشی، اور بے جان کنکروں اور پتھروں اور لکڑیوں سے بھی اپنا کلمہ پڑھوا لیا۔ اسی طرح اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری زمین کی جاندار چیزیں رعایا تھیں تو حضور علیہ السلام کی ساری زمین کی، آسمان کی فرش
فرش کی اور عرش کی جاندار اور بے جان چیزیں غرض کے ساری مخلوق الہی امت قرار پائی۔ لیکون للعالمین نذیرا، اس کی بحث پیچھے گزر چکی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب پر حضور کی سلطنت بھی ہے مگر اس کو ظاہر نہ فرمایا۔ مشکات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات شیطان ہمارے پاس بحالت نماز آیا، ہم نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دیں، اگر باندھ دیتے تو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے، مگر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے عرض کیا تھا خدایا تو مجھے ایسا ملک دے جو کسی کے لائق نہ ہو، تو چھوڑ دیا۔ صاف فرمایا معلوم ہوا کہ شیطان پر قبضہ ہے مگر اس کو ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ اسی مشکات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ کے مال کے محافظ سے شیطان چوری کرنے آیا تو انہوں نے اس کو قید کر دیا، نہ چھوٹ سکا مگر اس کی خوشامد کر کے آفتاب ڈوبا ہوا لوٹا چاند پھٹ گیا۔ درختوں نے اطاعت کی تو اگر سب پر سلطنت نہیں ہے تو یہ اطاعت سب کیوں کر رہے ہیں؟ مگر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے ہیں مگر میرے پیارے محبوب علیہ السلام جانور تو درکنار پتھروں اور لکڑیوں کی بولی جانتے ہیں۔ ہرنی نے آپ سے شکایت کی کہ میں قید ہو گئی ہوں، اونٹ نے مالک کی شکایت کی کہ مجھے کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو قبل نبوت اسلام کرتا تھا۔ ستون حنانہ نے آپ کے فراق میں گریہ فرمایا، جب اس کو سینہ سے لگایا تو عرض کیا مسندت بن بودم از من طاقتی، برسر منبر تو مسند ساختی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سن لی مگر اس کان کی قربان جس نے اپنی والدہ کے پیٹ میں سے قلم کے لوح محفوظ پر چلنے کی آواز سنی۔ یہ تمام بحث ہماری کتاب جاء الحق و زاہق الباطل میں موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے پکارا اور نہاوند سے حضرت ساریہ نے یہ آواز سن لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی نے ظلم و ستم سے معصوم جانا، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مخلوق معصوم جانتی ہے اور ظالموں کی فریادیں لے کر حاضر بارگاہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ جنگل کے ہرن اور اونٹ اور لکڑیاں آپ سے فریادی ہیں، اور جانی دشمن یہود وغیرہ بھی اپنے اپنے فیصلے لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھایا جاتا ہے، اور یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کوئی ستایا نہیں جاتا بلکہ ستانے والوں سے بچایا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں بیان کی جا چکی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی نے پہچانا، ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند و سورج اور تاروں نے پہچانا۔ اس سے متعلق 1-2 واقعہ عرض کیے جاتے ہیں۔ مشکات شریف کتاب الحج باب الہدا میں ہے کہ حجۃ الوداع میں کچھ اونٹ آپ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ جانوروں کا قاعدہ تو یہ ہے کہ بر وقت ذبح گھبراتے اور ڈرتے ہیں، مگر ان اونٹوں کا یہ حال تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام میری قربانی پہلے فرما دیں۔ آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے سے پہلے بڑھتے تھے۔ اسی طرح اشارہ اس شعر میں ہے، ہما احوان صحرا سر خود نہادہ برکیف با امیدہ آن کے روزے با شکار خواہی نہ آمد، بلکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی جانور پہچانتے ہیں۔ اسی مشکات کتاب الکرامات میں ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روم میں گرفتار ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ زمانہ فاروقی میں جب لشکر اسلام روم کی زمین میں پہنچا، ان کو جیل خانہ میں خبر لگ گئی کہ اس ملک میں لشکر اسلام آیا ہوا ہے۔ یہ موقع پا کر راتوں رات قید سے بھاگ نکلے، مگر راستہ سے واقف نہ تھے، نہ یہ جانتے تھے کہ لشکر کہاں ہے۔ راستہ میں بھاگے جا رہے تھے کہ جنگل میں سے شیر نکلا، تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ اے شیر، تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر یہ سن کر دم ہلاتا ہوا سامنے آ گیا اور آگے آگے چل دیا، یہاں تک کہ لشکر اسلام تک پہنچا دیا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ حضرت سفینہ کو شیر نے پہچان لیا، دوسرے یہ کہ لشکر اسلام کے ایمانی خوشبو شیر کو دور سے معلوم ہو رہی تھی، جس خوشبو کے ذریعے سے شیر نے لشکر کا ٹھکانہ معلوم کر دیا۔ جیسے کوئی شخص باہر سے مکانات کے اندر کے کھانا وغیرہ پکنے کی خوشبو پا لیتا ہے، اتنا ثابت ہوا کہ جانور حضور علیہ السلام کو بلکہ ان کے غلاموں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔